امریکی خفیہ ایجنسی CIA، برطانوی خفیہ ایجنسی، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد، انڈین خفیہ ایجنسی را، افغانی خفیہ ایجنسی NDS اور دیگر تمام طاقتور ترین ملکوں کی ایجنسیاں افغانستان میں رہ کر وہ کام نہیں کر سکیں جو پاکستانی خفیہ ایجنسی نے کر دکھایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی یہ تمام طاقتور ترین ایجنسیاں افغانستان میں اپنے کون کون سے مذموم مقاصد لے کر داخل ہوئی تھی اور افغان طالبان اور پاکستانی خفیہ ایجنسی نے کس طرح سے تمام مذموم مقاصد خاک میں ملا دیے۔ میں ہوں شعیب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں الٹرا افیئرز۔ افغانستان میں بہت بڑا گیم کھیلا گیا، ایک تو وہ جو آپ کو لڑائی کے میدان میں نظر آیا ہوگا اور دوسرا دماغوں کا گیم تھا۔ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں افغانستان کے صحراؤں، غاروں اور جنگلوں کے اندر خاک چھانتی پھرتی رہیں لیکن بری طرح سے ناکام ہوئی۔ اس دور کے اندر ڈبل ایجنٹس نے ادھم مچا رکھا تھا، یعنی ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے شخص کو ڈبل ایجنٹ کہا جاتا ہے اور کوئی شخص کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی خفیہ ایجنسی سے لازمی ہوگا۔ اب سمجھتے ہیں کہ ان ڈبل ایجنٹس نے افغانستان کے اندر کیا گیم رچائی۔ دنیا بھر کی تمام طاقتور ترین ایجنسیوں کی افغانستان کے وسائل پر نظر تھی، وہاں کی زمین پر نظر تھی اور وہاں موجود لیتھیم کے ذخائر پر نظر تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے بہت سے ایجنٹس روس کے حملے سے پہلے بھی افغانستان کے اندر موجود تھے اور CIA یہ چاہتی تھی کہ افغانستان کے اندر رہ کر اسرائیل اور بھارت کو مدد فراہم کی جائے، چین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سرزمین کے اندر رہ کر افغانستان میں موجود قدرتی ذخائر پر قبضہ کیا جائے اور خطے میں موجود تمام ممالک پر اپنا رعب و دبدبہ جمایا جائے اور انہیں اپنی حاکمیت کا احساس دلایا جائے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو یہ لگتا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان اور ایران اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ یہ چاہتی تھی کہ افغانستان میں رہ کر ان دونوں ممالک کے اندر انتشار پھیلایا جائے اور ان دونوں ممالک کو دباؤں میں لایا جائے۔ روس کی خفیہ ایجنسی یہ چاہتی تھی کہ وہ وسطی ایشیا میں سے گزرتے ہوئے افغانستان سے گزرے اور پھر ایران اور پاکستان کے ساحلوں تک رسائی حاصل کر کے عالمی منڈی تک چلی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان کے وسائل پر بھی کڑی نظر رکھنا چاہتی تھی۔ اب اسی سب کے دوران چین کی خفیہ ایجنسی MSS بھلا کیسے پیچھے رہتی۔ اب چین کی خفیہ ایجنسی MSS یہ چاہتی تھی کہ افغانستان کے معدنی وسائل پر قبضہ کر کے وہاں انڈسٹریز لگا کر پیسہ بنایا جائے اور CPEC کے لیے افغانستان میں موجود بند راستے کھولے جائیں تاکہ CPEC کا دائرہ کار وسعت اختیار کر سکے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را یہ چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے مشرقی سرحد پر آئے اور ہم سے لڑے، کیوں نہ ہم اسے مغربی سرحد پر افغانستان والی سائٹ سے مصروف رکھتے ہیں، اور اسی لیے اس نے افغانستان کے اندر موجود رہ کر وہاں اپنے کیمپس لگائے، دہشت گردوں کو ٹریننگ دی اور پھر انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ اب بات کرتے ہیں اس خفیہ ایجنسی کی جس پر دنیا میں سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی اور اسے ناکام قرار دیا جاتا رہا۔ افغان جنگ کے دوران پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI نے افغان حکومت کے اندر انتشار اور افراتفری پیدا کر کے اشرف غنی کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان فوج کو بڑی آسانی کے ساتھ شکست تسلیم کرتے ہوئے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے دنیا کی سپر پاور جو کہ بہت بڑا حوصلہ اور جگرہ لے کر افغانستان کے اندر داخل ہوئی تھی اور اپنے مذموم مقاصد یہاں پورے کرنا چاہتی تھی، اسے بری طرح سے شکست ہوئی اور وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ISI کا افغانستان میں رہ کر کیا مقصد تھا۔ ISI کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان سے ہونے والی سمگلنگ کا خاتمہ کیا جائے، افغانستان سے جو منشیات سمگل ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اس کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے افغانستان کے اندر جو کیمپس لگائے ہوئے ہیں، ایسے دہشت گردی کے کیمپس جو کہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ان کیمپس پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کیمپس کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر موجود ایسے عناصر
جو کہ شدت پسند عناصر ہیں، جو کہ ریاستی مشینری کے خلاف کام کرنے والے عناصر ہیں، اور ان عناصر کو افغانستان کے اندر موجود بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کی طرف سے اگر کوئی مدد مل رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، ان تمام عوامل پر نظر رکھی جائے اور پاکستان کے اندر موجود ان شدت پسند عناصر کو جھلی نظر میں رکھا جائے، ان کی نگرانی کی جائے۔ اور پاکستانی خفیہ ایجنسی کا کام صرف اپنا مفاد نکلوانا نہیں تھا، بلکہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کا کام افغانستان میں رہ کر اپنی حفاظت کرنا تھا۔